الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. برادران گرامی قدر، ایمان ایک ابدی حقیقت ہے اور کفر بھی ایک ابدی حقیقت ہے. مومن ایمان قبول کرنے کے بعد ہمیشہ ایمان پر باقی رہتا ہے الا ماشاءاللہ. کافر کفر کرتا ہے، بہت سارے کفار کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے، بہت سارے کفار اسی پر اپنی زندگی پوری کرتے ہیں. تو مومن ایمان کے ساتھ اپنی زندگی پوری کرتا ہے اور کافر کفر کے ساتھ اپنی زندگی پوری کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایمان یہ حقیقت ابدی ہے اور کفر بھی حقیقت ابدی ہے. اس لیے اگر بندے کی عمر 50-100 سال سے آگے بھی بڑھ جائے، 1000 سال بھی ہو جائے، تو کافر بندہ کفر پر ہی جمع رہتا ہے. اور ایمان لانے کے بعد، ایمان پختہ ہونے کے بعد بندہ جب مومن ہو گیا تو ایمان کی حالت میں رہتا ہے، چاہے جتنی زندگی مل جائے، چاہے وہ زندگی 60-70 سال پہ اینڈ ہو جائے یا یہ کہ اس سے آگے بڑھ جائے، ہر صورت میں وہ ایمان پر باقی رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہ ایمان حقیقت ابدی ہے اور کفر حقیقت ابدی ہے، جنت کو ہمیشہ رکھا ہے، جہنم کو ہمیشہ رکھا ہے.
مومن جنت میں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور کافر جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ مومن کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا ابدا کا لفظ مومن کے لیے ارشاد فرمایا، اور کافر کے لیے جہنم کے ساتھ خالدین فیہا ابدا اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ہمیشہ ہمیش مومن جنت میں رہے گا، ہمیشہ ہمیش کافر جہنم میں رہے گا۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں ایمان اور کفر کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایمان اور کفر کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایمان کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے کہ اس کی جڑ بھی مضبوط ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں مگر کھجور کا درخت کھڑا رہتا ہے، ہواؤں سے مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ اکھڑ کر کے بھاگتا نہیں۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے چاہے کھجور کے درخت کو اکھاڑ دے، ایسا ممکن نہیں ہے، بہت مضبوط جڑ ہوتی ہے۔ کاٹنے کے لیے کلہاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب تو خودکار بجلی والے آرے سے کاٹتے ہیں، تب وہ درخت کٹتا ہے۔ درخت کا پھل کافی اونچائی پر ہے اور وہ پھل نہایت لذیذ ہے۔ کھجور کو کھائیے، کتنا مزہ آتا ہے، اس کے اندر غذائیت کتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روٹی چاول نہ کھائے، سالن نہ کھائے اور صرف کھجور ہی کھا کر کے زندگی گزارے تو اس کے بدن میں غذائیت کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام مہینوں کھجور پر گزارتے تھے، پانی پی لیتے تھے، کھجور کھا لیتے۔ تو کھجور میں ہر طرح کی غذائیت موجود ہے، دوسرے پھلوں میں اتنی بڑی غذائیت موجود نہیں۔ کھجور کا درخت اتنا اونچا ہے اور درخت کے اوپر پتے ہیں، شاخیں ہیں، پتے ہیں۔ کھجور کے پتے بھی کام آتے ہیں چٹائی بننے کے لیے، کھجور کی شاخیں بھی کام آتی ہیں چھپر ڈالنے کے لیے اور دوسرے رسی بنانے کے لیے۔ کھجور کا درخت بھی کام آتا ہے، مکان بناتے ہیں تو ستون دینے کے لیے یا اوپر بلی دینے کے لیے کہ جس کے اوپر چھپر اور کیا کہیں گے اس کو چھت رکھتے ہیں۔ مدینہ پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جو بنائی وہ کھجور کے تنوں سے بنائی۔ تنا سے مانا اس کا جو ستون جیسا حصہ اوپر سے نیچے تک کا ہے، اسی سے بنائی۔ ادھر کھمبے دیے، ادھر کھمبے دیے، اسی کو گاڑ بھی دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ کھجور کا تنا حضور کے منبر کے نیچے دفن کیا ہوا ہے۔ جس تنے پر، جس کھجور کے تنے پر حضور تیل لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، تو ایک صحابی نے منبر بنا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دینے کے لیے پیش کیا۔ تو حضور جب منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو رونے کی آواز آئی۔ وہاں سے اس کھجور کے تنے کو ہٹا کر کے اور باہر پھینک دیا گیا تھا، تو رونے کی آواز آئی۔ صحابہ کان لگانے لگے کہ رونے کی آواز، جیسے سسک رہا ہو، کوئی بچہ بلک رہا ہو، اپنی ماں سے دور ہونے کی وجہ سے بلک رہا ہو۔
تو معلوم ہوا کہ وہ جو کھجور کا تنا ہے وہ رو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، کہ پہلے تو خاتم النبیین سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرب عطا کیے ہوئے تھے اور ٹیپ لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن منبر بننے کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہو گئی ہے، اب وہ تنا سسک سسک کر کے بلک بلک کر کے رو رہا ہے۔ یہ جھوٹ بات نہیں بول رہا ہوں، احادیث کی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ یہ قصہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس تنے کو اپنے ہاتھ سے تھپکی دی، جیسے بچہ روتا ہے اور اس کو تھپکی دیتے ہیں کہ بیٹے چپ ہو جا چپ ہو جا چپ ہو جا، تو اس کی سسکیاں رکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو جہاں سے لایا گیا ہے وہیں گاڑ دیا جائے اور قیامت تک کے لیے تم ہرے بھرے رہو، زندہ رہو، تو میں وہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، میرے معجزے سے قیامت تک تم ہرے بھرے رہو گے اور زندہ رہو گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم کو جنت میں ہمارا ساتھ نصیب ہو جائے تو وہ تمہارے لیے کر دوں، تو کھجور کا تنا جنت میں جانے کے لیے راضی ہوا کہ جنت والی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ چنانچہ اس تنے کو لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ منبر کے نیچے زمین کھود کر کے اور اس تنے کو دفن کر دیا گیا۔ آج بھی وہ تنا وہیں پر دفن موجود ہے، اور ریاض الجنہ ایک خاص جگہ ہے جو حضور کے حجرے سے، قبر شریف سے، حضور کے منبر سے، حضور کے منبر اور بلکہ منبر سے اور آگے حیا الفلاح کی طرف اور بڑھتے ہیں، ایک بڑا سا حصہ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کا باغ، جنت کا باغیچہ۔ جو آدمی اس میں نماز پڑھ لے گویا جنت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالی جنت ضرور عنایت فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ خوش قسمت ہیں کہ حج اور عمرہ کی سعادت نصیب انہیں ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کر کے ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ شرف نصیب فرمایا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مسجد نبوی حضور نے کھجور کے تنوں سے بنایا تھا۔ پہلے تو مسجد نبوی کا قبلہ جو پہلے تو آج تو ادھر قبلہ ہے اور پہلے ادھر قبلہ تھا، یعنی مدینہ پاک میں قبلہ دکھن ہے، تو پہلے اتر کا قبلہ، اور جب اتر قبلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محراب ادھر بنی ہوئی تھی وہ اس طرف آ گئی، یعنی دکھن کی طرف آ گئی، اتر سے جائیں گے تو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بتائیے وہ کون سا درخت ہے جس درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی مثال دی ہے۔ صحابہ کرام خاموش تھے کہ اللہ کے رسول خود ہی کچھ ارشاد فرمائیں گے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت عبداللہ اس مجلس میں موجود تھے. ان کے جی میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے اور میں بولتا ہوں, لیکن دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام خاموش ہیں, حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہیں, حضرت عمر فاروق خاموش ہیں, تو میں بچہ ہوں کیسے بولوں؟ وہ نہیں بولے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پوری ہوئی اور حضور نے مضمون پورا سمجھا دیا تو گھر آ کر کے کہنے لگے, ابو میرے دل میں تو وہ جواب آ گیا تھا جو حضور نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا. میں نے اس لیے نہیں بولا کہ آپ لوگ ہیں, حضرت ابو بکر ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں, میں بچہ ہوں بولوں گا تو بے ادبی ہو جائے گی. حضرت عمر نے سر پیٹ لیا, ارے کیا بیٹا, وہاں تو بولتا تو تمہارے بولنے کی وجہ سے میری عزت اتنی بڑھ جاتی, حضور کے نزدیک اتنی خوشی ہوتی مجھے کہ سرخ اونٹ جو اس زمانے کی سب سے بڑی قیمتی چیز تھی, کہ سرخ اونٹ سے بھی مجھے اتنی خوشی نصیب نہیں ہوتی جتنی خوشی تمہارے سوال سے ہوتی, اور میرا مقام تو کیا اونچا ہو جاتا, کتنا بڑھ جاتا, لیکن تم بولے نہیں, بول دینا تھا. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا مجلس میں کہ ایمان کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے کہ زمین میں جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کا پھل بالکل اوپر آسمان میں دکھتا ہے. کھجور کا درخت, اس درخت کا ہر جز قیمتی ہے اور ہر جز کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ لوگ سمجھنے کے لیے ناریل کا درخت سمجھیے کہ ناریل کے درخت میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا پتا بھی استعمال ہو رہا ہے کسی کام میں, اس کی شاخیں بھی استعمال ہو رہی ہیں رسی وسی بنائے جانے میں. ناریل کا جو کوڑا ہوتا ہے, پھل ہوتا ہے, اس پھل کے اوپر جو چمڑا ہوتا ہے وہ کچا ہوتا ہے تو بھی استعمال ہوتا ہے, بالکل پک جاتا ہے تو بھی اس کی رسی وسی بنتی ہے, اور اندر اگر وہ کچا ہوتا ہے تو بھی اس کا پانی استعمال کرتے ہیں, بہت سارے بیماروں کے لیے شفا یابی کا باعث ہے. اور اگر وہ مکمل پختہ ہو جائے تو نہیں, بالکل ادکچرا ہو جائے, پانی خشک ہو تو اس کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں. اور کیرلا تک, یہاں سے کیرلا تک استعمال کرتے ہیں کہ آپ کھانے کے مسالے میں بھی اسی کو پیستے ہیں اور مختلف چیزوں میں اس کو ملاتے ہیں, ویسے بھی کچے کھاتے ہیں. اور جب وہ بالکل پک جائے تو اس کو پیڑ کر کے تیل بھی نکالتے ہیں, اور ویسے کچے کھاتے بھی ہیں, اور حلوے وغیرہ بناتے ہیں مختلف کھانے کی ڈشز تو اس میں بھی اسے ڈالتے ہیں. تو جیسے ناریل کے ہر جز کو آپ استعمال کرتے ہیں تو ناریل سے زیادہ اونچا, اچھی کوالٹی کا, اچھے فائدے کا درخت کھجور کا درخت ہوتا ہے کہ جس کی چٹائی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں اور کروٹیں لی ہیں, اور جن کے مسلوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی ہیں, آرام کیے ہیں. تو کھجور کا درخت تو ناریل کے درخت سے زیادہ اعلیٰ ہے اور زیادہ عمدہ ہے, تو اس کا ہر جز استعمال ہوتا ہے. جڑ نیچے ہے, دھیان دیجیے گا, جڑ نیچے ہے اور پھل کہاں پر ہے؟ اوپر ہے. اور ایمان کو دیکھیے کہ مومن زمین میں ایمان والا ہے, مومن کے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے, مومن کے ایمان کو کوئی لے نہیں سکتا ہے. جیسے کھجور کا درخت زمین میں جمع ہوا ہے ویسے ہی ایمان مومن کے دل میں جمع ہوا ہے. مومن ہر چیز دے سکتا ہے, ایمان نہیں دے سکتا ہے. جان اس کے لیے سستی ہے ایمان کے مقابلے میں, ایمان کی قیمت مومن کے یہاں سب سے زیادہ ہے.
مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جانا ہر مومن کے لیے قابل افتخار اور قابل فخر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو گویا کہ قبول فرما لیا. تو کھجور کی جڑ نیچے، پھل اوپر، مومن زمین پر نیچے ہے اور اس کا عمل اوپر اٹھ رہا ہے. کہاں اٹھ رہا ہے؟ اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں جا رہا ہے، عرش پہ پہنچ رہا ہے. مومن کا عمل، مومن کا ہر نیک عمل فرشتہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے. پہلے آسمان پر جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس عمل میں اخلاص ہے یا ریاکاری ہے، دکھاوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اخلاص ہے. تو اس عمل کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیبارٹری ہے وہاں پر، ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جب اخلاص موجود ہوتا ہے تو اس عمل کو اوپر جانے کی اجازت ہوتی ہے. اگلے آسمان پر پھر اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جب ہر جگہ وہ عمل ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جناب میں، اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کیا جاتا ہے. وہاں پھر ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں. تو مومن کا عمل زمین سے اوپر آسمان تک جاتا ہے. جس طرح سے کھجور کی بہت ساری قسمیں ہیں، کھجور کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ویسے ہی مومن کے اعمال کی بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت ساری خصوصیات ہیں. کھجور کے درخت، کھجور کے پھل میں بعض لوگوں کے دانت نہیں ہیں تو وہ رطب کھاتے ہیں، نرم کھجور کھاتے ہیں. نہ چھوارے، اور جس کے دانت مضبوط ہے وہ چھوارے کو بھی توڑ کر کے کھا لیتے ہیں. کھجور کے نیچے گٹھلی ہے، گٹھلی کو پیس کر کے اور اس کے برادے، اس کے صفوف پاؤڈر مختلف بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں. آپ جائیں گے مکہ اور مدینہ تو آپ کو اجوا کھجور کی گٹھلی کا صفوف ملے گا. کہتے ہیں کہ وہ کولیسٹرول کے لیے، شوگر کے لیے اور پتہ نہیں کون کون سی بیماری کے لیے شفا کا باعث ہے. حجاج اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں اور لے کر کے آتے ہیں. کھجور کی گٹھلی آپ دیکھے ہوں گے، اس گٹھلی کے بالکل بیچ میں ایک دھاگا ہوتا ہے. دیکھا نہیں؟ دیکھا نہیں؟ دیکھا لگتا ہے. اچھا دیکھا ہے. تو کھجور کی گٹھلی کے بالکل بیچ میں ایک دھاگا ہوتا ہے، سفید دھاگا. وہ دھاگا بہت معمولی ہوتا ہے. اس کو قرآن پاک میں فتیلہ کہا گیا ہے. فتیلہ، فاتا یا لام، فتیل یا فتیلہ کہا گیا ہے. کھجور کی گٹھلی پر ایک کاغذ ہوتا ہے، بہت باریک کاغذ ہوتا ہے، یہ بھی دیکھا ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قطمیر کہا ہے، بڑے خاص سے. قطمیر، خاص کو میر، قطمیر را سے اخیر میں. تو قطمیر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اللہ نے فتیل اور قطمیر یہ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں قرآن پاک میں. کاہے کے لیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتیل کے برابر بھی بندوں کو ظلم نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قطمیر کے برابر بھی بندوں پر ظلم نہیں کریں گے. تو اب بتائیے، کھجور کے جو گٹھلی کے اوپر کاغذ ہوتا ہے وہ کوئی وزندار ہوتا ہے؟ کوئی وزن اس کا نہیں ہوتا ہے. وہ جو دھاگا ہے اس میں کوئی وزن ہوتا ہے؟ کوئی وزن نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین، اسی لیے، لیکن کہتا ہوں اسی لیے اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے کہ اتنا برابر بھی، اتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں. کھجور کے بہت سارے فائدے تو ہم جانتے ہیں، اور ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے معلومات ہیں ہمیں، اور کتابوں میں کھجور کی کے فوائد لکھے ہوئے ہیں. لیکن بہت سے فوائد ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں.
اجوا کھجور کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی بیچتے تھے تو اسے لوگ خریدتے نہیں تھے، تو حضور نے خوبی بیان کی کہ اگر کوئی 7 اجوا کھجور کھا لے صبح کے وقت میں تو شام تک اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، فالج والد کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اب وہ کھجور کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد لوگ خریدنے لگے، کیونکہ ظاہر میں اجوا دیکھنے میں بالکل سخت اور چھوٹی سی کھجور ہے، بظاہر تو لگتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب اس کی خوبی حضور ہی کو معلوم تھی، اس لیے حضور نے ظاہر فرما دی۔ ایک کھجور ہے عنبر، وہ موٹی موٹی کھجور ہوتی ہے، لمبی لمبی کھجور ہوتی ہے۔ ایک کھجور کے مقابلے میں مارکیٹ کی کھجور لگائیے تو 4 اور 3 کھجور مل کر کے ایک عنبر کے برابر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عنبر کھجور سے ناشتہ کیا کرتے تھے، تو بہت ان کھجوروں کو نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے لیے جو باغ لگایا تھا حضور نے اپنے دست مبارک سے درخت لگائے تھے اور آج بھی وہ باغ موجود ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کھجور کا درخت ایسا ہے کہ ہے تو زمین میں اور وہ بھی جمع ہوا ہے، اور اس کی شاخ نہایت اوپر ہے اور وہاں پر اس کا پھل ہے اور وہ پھل نہایت قیمتی ہے۔ اس پھل سے وہ پھل بالکل اوپر ہے، تو مومن نیچے عمل کرتا ہے، مومن نیچے عمل کرتا ہے۔ جیسے کھجور کے کی جڑوں میں زمین سے آبیاری ہوتی ہے، پانی ملتا ہے اور ہوائیں اور دھوپ انہیں ملتی ہے زمین سے، دھوپ تو آسمان سے اللہ اس پر دیتے ہیں، تو زمین کی غذائیں لے کر کے کھجور کا پھل اوپر ہوتا ہے، تو مومن کا پھل اوپر پہنچا ہوا ہے۔ مومن اپنے ایمان کا بدلہ اگر زمین پہ تلاشنا چاہے حماقت ہے، مومن کے ایمان کا بدلہ تو آسمان پہ جاتا رہتا ہے، اور آخرت میں رب العالمین نے رکھ رکھے ہیں مومن کے بدلے اور ان کا ثواب۔ اس لیے مومن کو کسی نیک عمل کے کرنے کے بعد اس کو اپنا بدلہ زمین پر نہیں تلاشنا چاہیے، وہ تو آسمان پر پہنچا ہوا ہے اور اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص پر مبنی عمل ہو، اخلاص کے بغیر عمل اللہ کو قبول نہیں۔ ریا کے لیے ہوگا کہ کس کو دکھائے گا، ریا کے معنی دکھانا، کس کو دکھائے گا؟ زمین والے کو، تو وہ عمل اوپر پہنچے گا ہی نہیں، زمین میں ہی رہ جائے گا۔ تو کافر کی مثال دی گئی ہے ایک درخت سے، جو زمین پر درخت کیا ہے کہ وہ تو بالکل بیلیاں ہیں، جس کی جڑیں بالکل کمزور ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو میں لفظ بول کر کے دیکھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ میں دیکھ لیں گے تو اس کی تصویر آتی رہتی ہے، اس کے فوٹوز بھی آتے رہتے ہیں۔ ایک ہے پھل جس کو عربی میں ہنگولا کہتے ہیں، بڑے ہا سے اور زو سے، ہنگولا، ہنگل اور ہنگلا عربی زبان میں بولتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے اندرائن، اندرائن اس کا ترجمہ ہے۔ اس کی بیلیاں ہوتی ہیں اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور اس کا پھل ہوتا ہے، وہ پھل بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، کوئی آدمی اس کو کھا نہیں سکتا ہے، اتنا کڑوا پھل ہوتا ہے۔ اور وہ اندرائن کے جو پودے ہوتے ہیں، بیلیاں ہوتی ہیں، وہ زمین ہی پر سوکھ جاتی ہیں اور پھل بھی وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ ہاتھ سے چھونے کے بجائے کوئی پیر سے بھی نہیں چھوتا ہے۔ انسان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تبھی حکیم اور ڈاکٹر اس سے لے کر کے کچھ مادے اس سے کشید کرتے ہیں اور بیمار کو پلاتے ہیں، تو اس کو اندرائن کہتے ہیں اردو میں۔
حنظلہ بھی کہتے ہیں، کرتمبا بھی کہتے ہیں، کرتمبا بھی کہتے ہیں. یہ کون سی زبان ہے؟ کرتمبا. آپ لوگ دیکھیے گا کہ یہ اندرائن کیا ہے اور کرتمبا کیا ہے اور حنظلہ کیا ہے. حنظلہ لکھیے انگریزی عربی، اور اس کو آپ لوگ انگریزی جانتے ہیں تو انگریزی میں اس کو دیکھیے، تمل اس میں لگائیے کہ وہ تمل میں کیا کہتے ہیں، پھر مجھے معلوم ہوگا. میں نے اپنے گھر ابھی اپنی والدہ کو فون کیا کہ اماں وہ اندرائن کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں ایک اسی قسم کا ہوتا ہے زمین پر، وہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں چروتا، کٹکی چروتا بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں. میں نے اماں سے پوچھا تو کہنے لگے نہیں میں نہیں جانتی ہوں کہ اندرائن کیا ہوتا ہے، لیکن کٹکی چروتا تو میں جانتی ہوں. بہرحال نہیں معلوم ہو سکا. اتنا سمجھیے کہ اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی ہے، کوئی آدمی یوں کرے تو وہ زمین سے نکل جائے، اور اس کا پھل بھی کڑوا ہوتا ہے، نہایت کڑوا کسیلا ہوتا ہے، آدمی کھا نہیں سکتا. اور اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، دیکھنے سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شجرہ خبیثہ کہا ہے، یہ بالکل بے برکت اور بیکار درخت. تو کافر کی جڑ بھی زمین میں مضبوط نہیں ہے. کافر کو، مشرک کو کوئی آدمی بہکانا چاہے، آج کل عیسائی مشنریاں جو بہکا رہی ہیں تو زیادہ مشرکین کو بہکاتی ہیں، اور وہ مشرکین پیسے کے لالچ میں بھی اپنا کفر اور شرک چھوڑ کر کے ان کے پیچھے چل جاتے ہیں. اور عیسائی بھی مشرک ہیں، نئے قسم کا شرک وہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مضبوط جڑ دی ہے. بچہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہر چیز کو چھوڑے گا، کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتا ہے. یہ ایمان کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے سنیے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے. کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال. کلمہ طیبہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مثال بیان کی ہے. کشجرۃ طیبۃ، بہت عمدہ درخت سے. بہت عمدہ درخت سے میں نے کیا مثال بتائی آپ لوگوں کو؟ کھجور کا درخت ہے. اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں مضبوط پڑنے والی ہے، مضبوطی سے جمنے والی ہے. درخت کھجور کی جڑ زمین میں مضبوط لگی رہتی ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے اٹھائیں تو اکھاڑے تو اکھڑ جائے گی، نہیں اکھڑ سکتی. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخ کہاں پر ہے؟ بالکل اوپر آسمان میں ہے. پھل کیسے آتا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین، وہ اپنا پھل دیتا ہے، یہ درخت اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت. یعنی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کھجور میں پھل لگتے ہیں. 6 مہینے کے بعد بعض درخت پھل دیتے ہیں، اور بعد میں 1 سال کے بعد پھل لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کا پھل زمین میں آتا رہتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پھل دیتا ہے. یہی حال مسلمان کی ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ مثالوں کو بیان کرتے ہیں، دلنشیں مضمون کو بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ انسان یاد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت یہی ہے کہ اے مومن، تم کھجور کے درخت کی مثال بن جاؤ روئے زمین پر کہ کوئی آندھی تم کو اکھاڑ نہ سکے، کوئی طاقت تم کو یہاں سے اکھاڑ نہ سکے، ایسے درخت بن جاؤ.
اور مومن اپنے عمل کا بدلہ یہاں پر مت تلاشو، تمہارا بدلہ تو آسمان پہ پہنچ چکا ہے، یہاں جو کرو گے وہ وہاں پاؤ گے، جیسی نیچے سینچائی ہوگی پھل ویسا آئے گا، جیسے نیچے جیسی نیچی کھاد دیں گے ویسا درخت بڑھے گا، موٹا ہوگا اور پھل میں بڑھوتری ہوگی اور اضافہ ہوگا۔ وہ مثل کلمۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال، کلمہ خبیثہ کا کیا مطلب؟ کفر کی مثال، کہ جس میں کلمہ طیبہ کو نہیں پڑھتے ہیں وہ کچھ اور پڑھتے رہتے ہیں، کفر اور شرک کی مثال کشجرۃ خبیثۃ، نہایت ہی بے برکت درخت کی ہے، اجتثت من فوق الارض، وہ زمین سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، پودے کو پھل کہا گیا، درخت شجر کہا گیا ہے، وہ اکھاڑ دیا جاتا ہے، زمین سے یوں پکڑا تو اکھڑ گیا، ما لہا من قرار، زمین پہ اس کی جڑ کو قرار نہیں ہوتا ہے، مضبوطی نہیں ہوتی ہے، جیسے کھجور کا درخت جمع ہوا ہے، کفر کو کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ ایمان کے دلائل جہاں سامنے آتے ہیں کفر اندر سے لڑکنے لگتا ہے، نکلنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن تو قرآن پاک کی آیات کو سن کر لطف لیتا رہتا ہے، اور کافر جہاں قرآن کی آیت سنتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ گانا سنتا ہے کافر خوب مزے لیتے رہتا ہے، قرآن کی آیتیں لگا دو تو ان کو بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی۔ کیوں کہ دل سے کفر نکل کر کے بھاگنے لگتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ میں یہ اثر ہے۔ اس لیے دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مشرکین کے سامنے اور کافر کے سامنے قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھا جائے، آیتیں پڑھتے پڑھتے ان کے دلوں پہ آیتوں کا اثر ہوتا ہے، چاہے سامنے والا عربی سمجھتا ہو چاہے نہیں سمجھتا ہو، دعوت کا یہ طریقہ بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ مضبوطی اللہ ایمان والے کو دیتے ہیں، کرنے والے کو دیتے ہیں، جو کرنے والے نہیں ہیں اس کو اللہ زمین پہ مضبوطی نہیں دیتے ہیں۔ کلمے کی مثال کھجور کے درختوں جیسی ہے کہ ہر طرح کی آندھی اور ہر طرح کے طوفان کا مقابلہ کھجور کا درخت کر لیتا ہے، لیکن اندرائن اور ہنزلہ کا جو پودا ہے وہ کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ تو آندھی کا، نہ تو پانی کا، اور نہ تو دوسری اور کسی چیز کا، جو چاہے اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ جمع دیتے ہیں مسلمانوں کو، مومنین کو قول ثابت کے ذریعے۔ کون ہے قول ثابت؟ کلمہ طیبہ جو زبان سے ہم بولتے ہیں، دل سے اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے تقاضے پر ہم اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل کرتے ہیں۔ اللہ جماتے ہیں کہاں؟ فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں بھی مومن کو جو مضبوطی حاصل ہے وہ صرف کلمے کی برکت سے مضبوطی حاصل ہے۔ اگر مومن کلمہ چھوڑ دے تو آج وہ اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے روئے زمین سے۔ مومن جب کلمے میں کمزور ہو جاتا ہے تب تک کفریہ طاقت دندنانے لگتی ہے اور مومن کو مٹانا چاہتی ہے، اور جب مومن اپنے کلمہ کو مضبوط کیے ہوا رہتا ہے تو کوئی طاقت مسلمانوں کو زمین سے اکھاڑ نہیں سکتی، اور وہ اسلام اور ایمان کے خلاف ایک لفظ بول نہیں سکتی کوئی طاقت۔ یہ کب ہے؟ جبکہ ایمان دل کے اندر مضبوط ہو اور مومن اپنی بات اور اپنے کلمے پر جمع ہوا ہو۔ آج مومن مسجد کو چھوڑ کر کے مزاروں کو پکڑ رہا ہے، اور اللہ کو سجدے کرنے کے بجائے قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، اللہ سے مانگنے کے بجائے باباؤں سے جا کر کے مانگ رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جانے کے بجائے قبروں کا طواف کر رہا ہے۔ اسی لیے آج کفریہ طاقت یوں سمجھ رہی ہے کہ مسلمانوں کے پیروں میں، مسلمانوں کے قلبوں میں مضبوطی نہیں ہے، اس لیے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
کہ قرآن پاک کی 24 آیتوں کو نکال دو اور تم بھی نکل کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ ہماری زمین ہے، ہمارے باپ دادا کی زمین ہے۔ ارے تمہارے باپ دادا کی ہے، ہمارے باپ دادا کی نہیں ہے۔ تم نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کا شرک کیا، تو تم اس زمین کے حقدار ہو گئے، اور ہم نے رب العالمین کو مانا جس کی زمین اور جس کا آسمان ہے، تو ہم یہاں کے نہیں رہے۔ بھائیو، ایمان پر مضبوط رہو، کوئی طاقت تمہیں ٹلا نہیں سکتی ہے، ہٹا نہیں سکتی ہے۔ ایمان کی مضبوطی اگر رہے تو کوئی عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ ایمان میں مومن کمزور ہے، اس وجہ سے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کا عذاب، طرح طرح کی مشکلیں اور طرح طرح کی کے حادثات آ رہے ہیں، وہ صرف ایمان اور عمل کی کمزوری کی وجہ سے۔ وفی الآخرہ، آخرت میں بھی اسی کلمے کی وجہ سے مضبوطی ملے گی اور جنت ملے گی، کامیابی ملے گی، اور اگر کلمہ ہی کمزور رہا تو آخرت بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے پر مضبوط رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیونکہ وقت